جس وقت اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا اور محمد مصطفیٰ کی مانتا کوئی نہیں تھا، اس وقت کون تھا جس نے لا الہ الا اللہ کا بھی ڈنکا بجا دیا اور محمد الرسول اللہ کو بھی کائنات میں مشہور کروا دیا؟ تو سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں اگر نصرت عمران نہ ہوتی اور دولت خدیجہ نہ ہوتی، تو آج قبر اسلام پر، تو آج اسلام کی قبر پر چراغ جلانے کے لیے مجاور بھی نہ ہوتا۔ یہ مہربانی ہے اس مخدومہ کی کہ جس نے اپنی ساری دولت نبیوں کے سلطان کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ کائنات اگر مل کر بھی اس کی دولت کی مدح سرائی کرے، اس فکرے سے زیادہ جامع فکرہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کی سرحدیں ایک جملے کے اندر دکھانا چاہتا ہوں۔ جملہ ایک پڑھوں گا، جس کو زبان علی بادشاہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر بات انصاف کی ہو تو میرے ساتھ بولنا، انصاف نہ ہو تو بے شک چپ رہنا۔ پوری کائنات آدم و عالم میں فکرہ بھی ایک پڑھوں گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے دعویٰ بہت بڑا کیا ہے کہ میں کائنات کی مخدومہ، طیبہ، طاہرہ، ملیکہ، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کو اپنے ایک فکرے کے اندر بتانے لگا ہوں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، محمد مصطفیٰ جیسا سید الانبیاء نبی جس کے پاس ملازمت کرتا ہو، اسے خدیجۃ الکبریٰ اور ہے یا نہیں؟ عالمین کا سلطان نبی جس مخدومہ کے پاس ملازمت کرتا ہوں۔ صورتحال علماء نے یہ لکھی ہے کہ ملیکۃ العرب، رئیسہ بطحہ، شہزادی کونین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو عرب کے ڈاکو رستے میں لوٹ لیتے تھے۔ حیا کی دیوی ملکہ بطحہ سردار مکہ کی خدمت میں آئی، سر جھکا کے کہتی ہے، والی عرب، اللہ نے تجھے مکے کی سرداری عطا فرمائی ہے، ہر گھر کا ذمہ دار تو ہے، ہر گھر کا محافظ تو ہے، سرداری تیرے پاس ہے، میں مکے کی تاجر ہوں، تاجروں کی حفاظت سرداروں کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے، مہربانی فرما کر میرے اس مال کی حفاظت فرماؤ۔ مسکرا کے نفس مطمئنہ کے دادے نے مطمئن ہو کر خدیجۃ الکبریٰ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، مسکرا کے فرمایا، تو گھر جا، تیرا مال جانے، عمران کی حفاظت۔ میری اکثر دعائیں ممبر پر تشریف فرما ہے، میں قبلہ دعا حاصل کر کے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن رئیس عرب کی طرف سے اعلان ہوا، مکے والوں، عمران کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ پورا مکہ اکٹھے ہو کے رزق بانٹنے والے کے باپ کے گھر اکٹھا ہو گیا۔ قسیم اور رزق کے باپ نے ساروں کو دودھ اور گوشت کھلایا۔ کھلانے کے بعد ایک عجیب و غریب فکرہ کہا جو مکے والوں کے لیے حیرت ناک تھا۔ ارشاد فرمان لگے، خدیجہ کے ساتھ کاروبار میں شراکت کرو گے؟ مکے والوں کو اپنی غربت پہ شرم آ گئی، گردن جھکا کے کہتے ہیں، کہاں ہم، کہاں ملیکۃ و تجار، کیسے ممکن ہے اس کے ساتھ مل کر کاروبار کریں؟ عمران کی آواز آئی، اپنی غربت کو نہ دیکھو، خدیجہ کی سخاوت پر نظر کرو، جتنی اوقات ہے اتنا حصہ شامل کرو۔ ایک اونٹ دے جاؤ گے، جب قافلہ تجارت واپس آئے گا 5 اونٹ بھرا ہوا لدا ہوا مالوں سے 5 اونٹ واپس لے جانا، ایک گھوڑا لے جاؤ گے 5 گھوڑے لے جانا، ایک دمبی دے جاؤ گے 5 دمبیاں لے جانا۔ مطمئن ہو کے ہر بندے نے، کسی نے مرغی جمع کرائی، کسی نے گھوڑا جمع کرایا، کسی نے اونٹنی جمع کرائی، کسی نے بکری جمع کرائی۔ خدیجۃ الکبریٰ کو ابھی تک فراست عمران کا یہ پہلو سمجھ نہیں آ رہا تھا، حیران ہو کے کہتی ہے، سرکار آپ نے جتنا بھی منافع فرمایا ہے اس سے دگنا بھی کنیز دے دے گی، لیکن میری سمجھ میں آ نہیں رہا کہ ایسا کرنے سے میرا مال بچے گا کیسے؟ مطمئن عمران کی آواز آئی، ابھی تک دیکھتی جا کے ہوتا کیا ہے۔ اگلے دن خدیجہ کا مال روانہ ہوا، جس نے ایک بکری بھی دی تھی وہ بھی تلوار لے کر پہرے دے رہا تھا، میرا مال جا رہا۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ قافلہ گیا،
मुनाफा मिला, काफिला वापस आया। छोटी मोटी चोरियों से खदीजत और कुबरा को फर्क कोई नहीं पड़ता था, लेकिन ताजराना ज़हनियत के मालिक इस बात को जानते हैं कि थोड़ा सा नुकसान भी दिल को तकलीफ पहुंचाता है। इस बार कोई एक ऊंट नहीं लूटा गया। खदीजत और कुबरा निहायत खुश हुई। खुश होने के बाद खदीजत और कुबरा ने अपनी 500 कनीजों के हाथ में हीरे जवाहरात के थाल उठवाए। पूरे मुनाफे से कई गुना ज्यादा हाथों में उठाकर सरकार इमरान के दरवाजे पर गई। सरकार इमरान ने उठकर शरीफ सरदारों की तरह इस्तकबाल किया। शरीफ बेटियों की तरह झुक के खदीजा ने हाथ जोड़े। सरकार, आपकी फरासत की वजह से मेरे माल को कोई खतरा नहीं हुआ। कनीज होके आपकी खिदमत में उजरत लेकर आई हूं। इधर उजरत का नाम आया, उधर इमरान के चेहरे के रंग तब्दील हुए। जलाल में आके फरमा, खदीजा खदीजा, उजरत लेके खिदमत करना हाशमियों का कानून नहीं है। तेरी खिदमत करना, उजरत लेके खिदमत करना हाशमियों का कानून नहीं। खदीजत और कुबरा ने गर्दन मजीद झुका दी। शर्मसार लहजे में अर्ज करती है, कनीज ने भी कुछ ऐसी ही तबीयत पाई है, मुफ्त खिदमत कबूल नहीं करती। दो सरदारों के दरमियान गुफ्तगू थी। नतीजा निकला कि ये जो तू हदिया लेकर आई है ये गरीबों में बांट देते हैं। पैगंबर फरमाने लगे, एक काम मेरा कर दे। मेरा एक भतीजा है, मैंने उसे औलाद से ज्यादा बढ़ के पाला है। बचपन में ही मेरे पास आ गया। पैदा होने से पहले बाप और कुछ साल की उम्र में मां दुनिया से चली गई, तब से उसे मैंने पाला है। वो भतीजा नहीं, मेरे सीने का ताबीज है। उसे लिटाता हूं अपने सीने पर, खिलाता हूं अपने हाथ से। निहायत शरीफ, निहायत अमीन। अब वो 25 साल का हो गया। मैं चाहता हूं अपने पांव पे खड़ा हो। एहसान का बदला उतारने का बेहतरीन तरीका ये है, तू अपना थोड़ा सा माल दे देना, वो तिजारत करने चला जाएगा, तेरा बदला उतर जाएगा, मेरा भतीजा बरसने रोजगार हो जाएगा। खदीजा तो कुबरा ने इमरान की तजवीज को मंजूर फरमाया। खदीजा अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह के बाद जवान भतीजे को नौकरी के लिए ले जाने की खातिर इमरान जैसा शहजादा तैयार करने लगा। बराबर के भतीजे के हाथों में हाथ डाला, माथा चूम के रस्ते में समझाते जा रहे हैं, असूल तिजारत मेरे लाल मैंने तुझे सिखा दी है, ईमानदारी जमानत तुझमें देख चुका है, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत नेक है, बड़ी खानदान की अच्छी है, थोड़े से दूर के हमारे रिश्तेदार होते हैं, बड़ी मालदार है, मैंने उससे बात कर ली है, इंशाअल्लाह तुम उसकी तबीयत से मुतमईन हो जाओगे। इमरान मोहम्मद मुस्तफा को लेकर खदीजा की देहड़ी में पहुंचा। नूरे मोहम्मद की रोशनी हरीर और दीबा के पर्दों से छनती हुई मलका इंजील के महल सरा में पहुंची। खुशबुए मुस्तफा सुन के खदीजा तुल कुबरा बेदार हुई, दौड़ के जियारत मोहम्मद की मुश्ताक होकर दरवाजे पे आई। पर्दे के पीछे से बचपन के ख्वाब की ताबीर खड़ी हुई नजर। सलामत आबाद आले मोहम्मद जिंदाबाद। हैदरी बचपन के ख्वाब की ताबीर पर्दे के पीछे खड़ी हुई नजर आई। बचपन में ख्वाब देखा था कि अर्श पे शादी हो रही। ख्वाइलद जो बहुत बड़ा आलिम था, वली था अपने जमाने को, उससे जाके पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। कि अगर तुमने ऐसे ही ख्वाब देखा है तो इसकी ताबीर यह है, कायनात में दूसरी सबसे बड़ी शादी। मुर्तजी, पहली बड़ी शादी नहीं, दूसरी बड़ी शादी। इसलिए कि ख्वाइलद की बेटी का निकाह और होता है, मोहम्मद की बेटी का निकाह और। सारे मिलके पूरी हैदरी। खदीजतुल कुबरा से हजरत इमरान मुखातिब हुए, कितना माल भिजवा रही हो तिजारत के लिए? कहने लगी जितना मौजूद है सारे का सारा माल भिजवाना चाहती, सारे का सारा माल। सारा माल खदीजतुल कुबरा ने हुजूर अलैहि सलाम के हवाले किया। कायनात का सबसे अमीन पैगंबर जो हामिल अमानत इलाही था, वो खदीजतुल कुबरा का माल लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ। मुल्क शाम से वापस पहुंचे और मैसरा को हुक्म यह था, तूने पूरे रास्ते में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ खसाइल मुस्तफा पे नजर रख, चाल चलन देखता रहे।
اپنا کام مکمل کر کے قافلے سے پہلے میسرہ پہنچ گیا. کرسی کے اوپر ملکہ انجیل تشریف فرما ہوئی. پردے کے پیچھے غلام میسرہ دست بستہ کھڑا ہو گیا. پہلا فکرہ آواز آئی جناب خدیجہ الکبریٰ کی, میسرہ محمد کے عیب بتاؤ. جو جوان چپ کر گئے ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. آج بھی جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں فضائل نہیں پوچھے جاتے. تحقیق ہمیشہ یہ پوچھی جاتی ہے کہ کوئی عیب نہ ہو. کوئی عیب ہے تو بیان کرو. پہلا فکرہ جو اس کے منہ سے نکلا سیرت ابن ہشام میں ہے. دیکھ کے کہنے لگا بی بی سفر میں گرمی ہوتی ہے, گرمی میں پسینہ آتا ہے, پسینے سے بدبو آتی ہے. ہم عرب پسینوں میں سفر کے اندر خوشبوات کو, عطریات کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ بدن سے بدبو دور کر سکیں. تیری عزت کی قسم اس دفعہ رستے میں پسینہ بھی آیا, بدبو نہیں آئی, کیونکہ محمد کے بدن کا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے اور عنبر سے بہتر ہے. اور کائنات آدم و عالم میں اللہ نے اگر کوئی بے عیب ہستی بنائی ہے تو وہ ذات والی صفات اسی کی ہے. خدیجہ الکبریٰ کے چہرے پہ شرم و حیا کے بادل پہلے ہی چھائے ہوئے تھے. عرب ایک مرتبہ گردن جھکا کے کہتی ہے میسرہ میرا ایک کام کر, میرا رشتہ لے کر جاؤ. پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری, بہت ساری اچھی باتیں ان کی زبان سے آج کل نکل رہی ہیں. پہلا ان کا فکرہ بڑا عظیم جو مجھے پسند آیا. ایک بندے نے پوچھا قادری صاحب آپ سننی ہے؟ ان کا 100%. اس کا علی بہت کرتے ہیں, ان کا 100%. اس کا علی میں اور صحابہ میں فرق ہے کا 100%. بسم اللہ. علی میں اور باقی صحابہ میں کوئی فرق ہے؟ ان کا جی 100%. مرید بھی بڑا تیز تھا, ہو سکا تو یہ فرق ثابت کریں. علی سارے مل کے جی آپ سننی ہے کا 100%, کا آپ علی بہت کرتے ہیں کا 100%, کا باقی صحابہ میں اور علی میں کوئی فرق ہے کا 100%, کا کوئی ایک فرق بتاؤ گا تیری سمجھ میں نہیں آیا. باقی ایسے خلیفہ بنے, علی ایسے خلیفہ بنا. انہوں نے اپنی کتاب میں الدرۃ البیضاء میں پوری بحث کی ہے اس موضوع کے اوپر کہ رشتہ کس نے بھیجا, مصطفیٰ نے بھیجا یا خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا. فرماتے ہیں اگر رشتہ بھیجتے محمد مصطفیٰ تو ذہنیت رسول مشکوک ہو جاتی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نیاز مانا ذرا جا کے اگر رشتہ بھیجتے مرشد, اگر رشتہ بھیجتے حضرت محمد مصطفیٰ تو ذہنیت مصطفیٰ مشکوک ہو جاتی. دنیا کہتی دولت کے لالچ میں محمد نے رشتہ بھیجا ہے. کائنات آدم و عالم کی پہلی اور آخری شریف خاتون ہے خدیجہ الکبریٰ کے جس نے اپنا رشتہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بذات خود بھیج کر عورت کا ناز بھی دوڑا, عورت کا ناز بھی دوڑا, عورت کا انداز بھی بدلا. کائنات میں رشتہ ہمیشہ لڑکے والے بھیجتے ہیں, اور اگر لڑکی والے کسی گھر میں رشتہ کرنے بھی چاہیں تو وہ کسی شریف آدمی کو بیچ میں وسیلہ بنا کر اپنی توجہ دلاتے ہیں. لیکن خدیجہ الکبریٰ شرافت کے خاندانوں میں وہ پہلی مستور ہے جس نے اپنا رشتہ بذات خود محمد مصطفیٰ کو بھجوا کر پیغمبر کو قیامت تک کے غیر مسلم تانوں سے محفوظ کیا. اللہ کی آواز آئی, اے خدیجہ الکبریٰ تو نے اپنا رشتہ پہلے بھجوا کر پہل کر کے میرے محمد پہ احسان کیا ہے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے کیا رشتہ بھیجنے کی پہل مستور ہو کر میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جب بھی کسی کی شادی ہوگی مولوی پہلے لڑکی سے پوچھے گا پھر لڑکے کے بعد. سلامت و آباد نکاح کا آغاز انکاح تو
میں نکاح کرتی ہوں، مرد قبول کرتا ہے. آج تو تکے کی ذہنیت کا مالک مخدوم دارین کی عزت کھٹانے کی خاطر اپنی نجس زبان اور جاہل قلم سے خدیجۃ الکبریٰ کو بیوہ لکھتا ہے تاکہ کسی اور بیوی کو فضیلت معاف بنانے کے لیے تاریخ کے قلم میں کنوارا لکھ کر منفرد کر جائے کہ خدیجہ بیوہ تھی، وہ کنواری تھی. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم پاکستان کے اس منفرد ترین جلسے میں، امام حسین کے عظیم ترین مداح کے زیر اہتمام جلسے میں، عزاداران امام حسین کے اس مرکزی جلسے کے اندر پورے ملک کے مخادیم علماء و ذاکرین تشریف فرما ہیں. میں بالخصوص سادات عظام کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر اس فکرے کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ غازی عباس کا علم ہے میرے سامنے. روح زمین کے ہر زندہ مردہ دعوے داران علم کو ناصر عباس لوتک کی دھرتی سے آواز دے کے کہتا ہے خدیجہ کا مقابلہ چھوڑ دے، یہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا. میں کہتے ہیں لوگ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جی میں امام حسین آپ کو سلامت رکھ، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھ. اب اگر حضرت ابو ہریرہ دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں. جی بسم اللہ کرتے ہیں نا اچھا شیخ بریالہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. البتہ دشمن جڑا نہ کرے اس تے ڈبل لعنت، ڈگو تے وچ لعنت تے سارے تے لعنت، جڑا اہل بیت نہیں ماندا اس تے ڈبل تو ڈبل لعنت. اہل بیت دشمن چلانا. سبحان اللہ. آل محمد میں سلامت رکھے. اتنے بڑے نعرے کا یہ وجود متحمل نہیں ہے، لیکن علی کا نعرہ بدن کی طاقت سے نہیں اماں کی شرافت سے لگایا جاتا. سلامت و آباد. خدیجۃ الکبریٰ واحد ام المومنین ہے، واحد ام المومنین ہے، واحد ام المومنین ہے جسے خود محمد کنوارا ملا ہے. ابو ہریرہ دوبارہ بھی پیدا ہو جائیں تو وہ بطول کی ماں سے یہ شرف چھین نہیں سکتے. نبی کی شادیاں کتنی ہوئی؟ 9 11 13 16 17 21 23. میں کروا نہیں رہا شادیاں، روایتیں بتا رہا ہوں. علی کی عزت کی قسم 23 تک روایتیں، 27 تک روایتیں. ایک ہوئی ہو یا 1 لاکھ دولہا بن کے محمد شرف خدیجہ کے دروازے پر گئے. حیدری. باقیوں کی ڈولیاں احترام محمد میں، لوگ خود رسول کے دروازے پر پہنچا کر گئے ہیں. اکیلی ہے زہرا کی ماں کہ جس کے لیے محمد یاسین کا صحرا پہن کر، طٰہٰ کی لڑیاں سجا کر، مزمل کی مہندی لگا کر، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی لگا کر، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے. واحد ہے. سامعین گرامی کا خود دارین کے والی کو بسم اللہ دارین کے والی کو خود اپنا رشتہ بھیجا، اور کسی تاریخ میں نہیں کہ رسول اللہ نے قبول فرما لیا. فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا. میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، میں اپنے
اپنے چچا سے پوچھوں گا. اس فکرے پر مجھے بہت زیادہ توجہ چاہیے. میں اپنے چچا سے پوچھوں گا. اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد وحی سے پوچھتا ہے. جس بندے کو کائنات میں اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیا رسول اپنی مرضی سے بولتا ہے؟ کس کی مرضی سے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، بات اس کی ہوتی ہے. یعنی رسول نہیں بول رہے تھے. چاہے دور بیٹھے ہو یا نزدیک، جس کے دل میں عزت ابو طالب ہے، جس کے ذہنوں پر عمران کی شان کا نقش قدم ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ چاہتا ہوں. قبلہ مخدوم نظام شادی میں ہاتھ جوڑ کے فکرہ کہنا چاہتا ہوں. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے امام حسین کا واسطہ توجہ کرنا. اللہ تو کہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان اس کی ہوتی. قبلہ یہاں سے بات اللہ کی ہوتی. اس کا مطلب اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری مرضی ہے کہ نہیں؟ اب اگر پورا مجمع بھی چپ کر جائے، جتنے مومن سیال کوٹ سے آئے ہوئے صرف وہی بول پڑیں گے میرا کام ہو جائے گا جی، کیونکہ حصہ میں حاج صاحب کی مجلس میں انہیں کا شامل کرنے لگا ہوں جی. کیا انہیں مطلب نہیں میں باقی چپ کر بنائے. سامعین گرامی اکرام، میسرہ نے آ کے کہا کہ میری مالکن کہتی ہے مجھے کنیز بنا لو. توجہ ہے یا نہیں؟ میری مالکن کہتی ہے مجھے کنیز بنا لو. میری بس امام حسین آپ کو سلامت ہے. میری مالکن کہتی ہے مجھے اپنی کنیز بنا لو. پیغمبر کے چہرے پہ شرم و حیا آئی نہیں تھی پہلے سے. فرمایا میں چچا سے پوچھوں گا ان کی مرضی ہے کہ نہیں. میں صبح تک یہی فکرہ پڑتا رہوں میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. میں چچا سے پوچھوں گا تو راضی ہے کہ نہیں، تیری مرضی ہے کہ نہیں. یعنی اب اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری رضامندی ہے میں خدیجہ سے محمد کی شادی کر دوں؟ اگر کسی کمزور عقیدے والے کا دل لرزے وہ اللہ ہو کر ابو طالب سے پوچھے گا کہ تیری مرضی ہے کہ نہیں. اسے چاہیے کہ علامہ اقبال سے لڑے. اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے. مرشدی کاظمی بادشاہ امیر شادی کے بعد زندہ باد سارے مل گئے. مردہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کوئی اس رنگ کا کائنات میں نکاح ہوا، سرداری نے خدیجہ کا طواف کرنا شروع کر دیا. خدیجہ الکبریٰ کعبہ بن گئی، سرداری طواف کرنے والی ہادی بن گئی. شوہر سید الانبیاء، بیٹی سیدۃ النساء العالمین، داماد سید الاولیاء، نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ. جن میرے جیسوں کو سمجھ نہیں آئی ترجمہ کر دیتا ہوں. خدیجہ کا شوہر نبیوں کا سردار، داماد ولیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، نواسے جنت کے جوانوں کے سردار. کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے میں شان خدیجہ الکبریٰ میں کر دی جائیں. 1 کروڑ تقریریں، 1 کروڑ تقریریں، 1 کروڑ سے زیادہ تقریریں قبلہ کا مخدوم کا پلڑے کر دی جائیں. قبلہ جی ساری تقریریں ایک پلڑے میں اور زیدی صاحب کا ایک شعر ایک پلڑے میں. تقریریں پھیکی ہو جائیں گی. زیدی صاحب کا شعر چاند کی طرح چمکے گا. زیدی صاحب فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے سمجھ آتی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا وہی جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہے.
مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. جس کی دولت نے اسلام کو عزت بخش دی، اس کے حسین کے پاس کفن نہیں تھا، زینب کے پاس چادر نہیں. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. کچھ لوگوں کا خیال ہے اور بالکل ٹھیک ہے، کچھ ملعون بھکو کا زیادہ تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اسلوب قرآن کے خلاف. اللہ نے آدم کا ذکر کیا ہے تو ابلیس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، موسیٰ کا ذکر کیا ہے تو فرعون کا ذکر بھی کیا. اگر ہم اتنا ذکر نہ کرتے منبر سے تو ہماری نسل اغوا ہو گئی ہوتی. اگر انہیں اغوا ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو خیر و شر دونوں کی تصویر دکھانی پڑے گی. تبرک کا نیک فکرہ کہتا ہوں، بزرگوں کے مزارات سے دعا لینے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ بی بی آسیہ ہے. بالخصوص میں سادات عظام سے مخاطب ہوں. علامہ صاحب پہلی مستور جس کا جرم تھا لا الہ الا اللہ. جب پتہ چلا نا فرعون کو کہ موسیٰ کو یہ پالتی رہی ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، اس نے آسیہ کو زمین پہ لٹوایا، ہتھیلیوں میں قبلہ دی میخیں گڑوائیں. جسے میخیں سمجھنا آئیوں کیلیں، زمین سے پیبست ہو گئے ہاتھ اور بلندی سے گروایا اس نے پتھر. پس گئی پتھر اور زمین کے درمیان آسیہ. جرم اس کا تھا لا الہ الا اللہ. جو سمجھ گئے انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے. امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، خان صاحب وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں ایک دفعہ بھی حسین کو روئی ہو. زمین پہ لٹا دیا اس نے جناب آسیہ کو، ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ کے تاکہ آسیہ کے نہ ہاتھ ہلے نہ پاؤں. بلندی سے پتھر لڑکوا کے آسیہ کو مارا. آسیہ پتھر اور زمین کے درمیان پس گئی. جرم تھا لا الہ الا اللہ. جو پہلی مستور محمد الرسول اللہ کے لیے قتل ہوئی ہے وہ ہے عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ. اس کے ہاتھوں میں کیل تو نہیں گاڑے، البتہ اس کے ہاتھ انہوں نے پتھروں کے نیچے دیکھے نیزوں سے کیما بنا دیا. اوپر سے مارتے رہے نیزے، سامنے دیکھتا رہا عمار یاسر، کیما بن گئی ماں. جرم تھا محمد الرسول اللہ. حسین کا صدقہ مجھے سید معاف کرنا، علی شن ولی اللہ کے لیے جس پہلی مستور کو قتل کیا گیا وہ حسن حسین کی ماں زہرا. ادھر جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار. غازی عباس کے علم کی قسم، مدینے کے بدماش اکٹھے ہو کے بطول کے دروازے پر سارے دروازے کو دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازہ بند کر دی تھی. حسن اور حسین اپنی ماں کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے رہے. ایک ظالم نے آگ لگائی، دوسرے نے دھکا دیا، تیسرے نے تازیانہ مارا. چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ آیا. آواز ایجانی میرا محسن شہید ہو. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقِيَامَةِ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.